پیارے مسلمانوں، اللہ وحدہ لا شریک دی مقدس ذات پاک دا کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے سانو اول وقت دے اندر ہی نماز جمعہ دے اندر حاضری دی سعادت عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ پاک ساڈی حاضری نو درجہ قبولیت نصیب فرما کے ساڈے سب دے واسطے ذریعہ نجات اللہ پاک میری زبان تے کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ آج دا عنوان استقبال رمضان، رمضان المبارک دی تیاری دے حوالے دے نال دعا ہے اللہ پاک سن سنا کے عمل دا شوق عطا فرمائے۔ پیارے مسلمانوں، یقیناً اللہ وحدہ لا شریک نے اہل اسلام تے مسلمانہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے سچے غلاماں تے بہت سارے کرم فرمائے اور بخشش دے بہانے عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جڑے بخشش دے سانو بہانے عطا فرمائے انہاں دے وچ ایک رمضان المبارک بھی ہے کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک نو اے شان عطا فرمائی، اپنے پیارے محبوب دی زبان پاک تو اعلان فرمایا قیامت والے دن رمضان اور قرآن اللہ دے حضور حاضر ہون گے۔ قرآن شب و روز اپنی تلاوت کرن والے دی سفارش کرے گا، رمضان اپنا ادب و احترام کرن والے اور روزہ رکھن والے دی اللہ دی بارگاہ دے وچ سفارش کرے گا۔ پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدو قرآن اور رمضان اپنے مؤدب اور اپنے وفاداراں دی سفارش اللہ دے حضور کرن گے، اللہ پاک قرآن دی سفارش نو بھی قبول فرمائے گا، رمضان المبارک دی سفارش نو بھی قبول فرمائے گا، اور انہاں دی سفارش دی برکت دے نال اللہ پاک قرآن دی تلاوت کرن والے دی اور رمضان المبارک دے روزے رکھن والے دی اللہ بخشش فرما کے جنت دا حقدار بنائے گا۔ تو اللہ پاک نے ساڈی بخشش واسطے سانو یہ پیارا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے ساڈی بخشش دے واسطے سانو یہ پیارا مہینہ عطا فرمایا۔ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ارشاد فرماندے نے اگر اللہ پاک نے امت رسول نو بخشنا نہ ہوندا تے نہ ہی قرآن عطا فرمادا نہ ہی رمضان عطا فرمادا۔ اللہ پاک نے قرآن اور رمضان عطا ہی اس واسطے کیتا ہے کہ اللہ اپنے حبیب دی امت نو بخش دے وے۔ اللہ پاک نے ساڈی بخشش واسطے اے پیارا مہینہ سانو عطا فرمایا۔ معراج دی شب جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے حضور حاضر ہوئے، سر دی مبارک اکھاں دے نال اللہ پاک دے دیدار تو شرف حاصل ہویا۔ اللہ پاک نے اس رات آپ نو دو تحفے عطا فرمائے سی، ایک تحفہ نماز اور دوسرا تحفہ رمضان المبارک۔ یہ شب معراج دے دوویں تحفے نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ الصدیقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیاری بیٹی آپ ارشاد فرماندی نے جدو رمضان المبارک دی آمد ہوندی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت واسطے کمر بستہ ہو جاندے، اپنے آپ نو باقی سارے کماں تو سائڈ تے کر کے اس انداز دے نال عبادت
اور اس انداز دے نال اللہ دے حضور حاضری دیندے کہ باقی مہینیاں دی بنسبت تلاوت بھی زیادہ فرما دے تے نوافل دی کثرت بھی زیادہ فرما دے. اور صحابہ کرام فرما دے نے حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ بھی رمضان المبارک اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال قرآن پاک دا دور فرما دے. ایڈے شوق دے نال قرآن پاک دی تلاوت رمضان المبارک دے مہینے چ کیتی جاندی کہ مکمل قرآن پاک دا دور حضرت جبریل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کیتا کردے سن. بہرحال اگر اس مہینے نو مسلماناں دے واسطے نیکیاں دا موسم بہار کیا جاوے تے گل ماڑی نہیں. اے نیکیاں دا موسم بہار ہے. اس مہینے دے اندر اللہ پاک نیکوکاراں واسطے بڑے پیکج عطا فرماتا ہے. بہت زیادہ اللہ پاک اپنے کرم دی برسات فرماتا ہے. اپنے پیارے محبوب دی زبانی اعلان فرما دیتا اس مہینے اندر جڑا ایک نفل پڑھے گا اللہ پاک انہوں ایک فرض دے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جڑا ایک فرض پڑھے گا اللہ پاک انہوں 70 فرضاں دے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اتنا زیادہ نیکوکاراں دے واسطے اجر و ثواب دا اہتمام اللہ پاک نے اس مہینے دے اندر فرمایا. اور اس مہینے دی ایک اور فضیلت اپنے پیارے محبوب دی زبانی بیان فرمائی کہ اللہ پاک اس مہینے دے اندر شیطان نو بھی اور شیطان دے تمام چیلے، شیطان دے جتنے شتونگڑے نے، اللہ پاک انہاں سارے نو قید فرما دیندا ہے. جویں باقی مہینے دے اندر وہ لوگاں نو ورغلاندے نے، نماز تو سستی دلاندے نے، نیکی تو پیچھے ہٹاندے نے، اور لڑائی فتنہ فساد جھوٹ چگلی غیبت تہمت بہتان اور طرح طرح دے گناہاں دے وچ بندہ مسلمان نو مبتلا کردے نے، ملوث کرن دی پوری کوشش کردے نے، دین اسلام تو دور کرن واسطے، نیکی تو ہٹان واسطے وہ اپنی پوری زور آزمائی کردے نے. اس مہینے اندر شیطان اور شیطان دے سارے شتونگڑیاں نو اللہ قید فرما دیندا ہے. انہاں دی کوشش بھی اللہ پاک ختم کر دیندا ہے، اور بندہ مسلمان واسطے نیکی دے دروازے اللہ کھول دیندا ہے، جہنم دے دروازے بند فرما دیندا ہے، جنت دے دروازے نو اللہ کھول دیندا ہے. تمام شیطان اور شتونگڑے اللہ قید فرما کے مسلمان واسطے نیکی دے راستے اللہ انتہائی آسان فرما دیندا ہے. انتہائی آسان نیکی کرنا. ظاہر ہے اگر کھلا میدان ہوئے اور اس میدان دے اندر ایک مد مقابل آ جاوے، پھر اس بندے نو مد مقابل دا مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میرا مد مقابل ہے، میں دا مقابلہ کرنا ہے، ہونے دے مقابلے وچ پتہ نہیں جتاں گا کہ ہاراں گا. اس بندے واسطے اپنی جیت، اپنی منزل تھوڑی جی مشکل ہوندی ہے. تے جس بندے نو میدان ہی کلا دیتا جاوے بھی اے میدان ہے تے تو کلا ہی ہے، تے پھر وہ بندے واسطے جت کتنی مشکل ہے؟ بالکل بھی مشکل نہیں، 1% بھی مشکل نہیں کہ میدان بھی کلا تے بندہ بھی کلا تے منزل سامنے. اگر کلے میدان دے وچ بندہ کوشش کر کے پھر بھی جت حاصل نہ کر سکے تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبانی، اپنے حبیب دی زبانی اللہ پاک نے یہ اعلان فرما دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اندر تشریف لے کے آئے، ممبر دی پہلی سیڑھی تے آپ نے قدم رکھیا، فرمایا آمین. دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین. تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساڈے ماں باپ تاڈے تو قربان، کدے بھی ایویں ممبر تے چڑھن دے دوران تساں نے آمین نہیں فرمایا، لیکن اج تساں نے ہر سیڑھی تے آمین 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 فرمایا 3 مرتبہ. اے مدینے دے تاجدار، ان دی کی حکمت ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جدوں میں ممبر تے چڑھن لگا نا تے جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے آ کے مینوں ایک خبر سنائی کہ یا رسول اللہ وہ بندہ انتہائی بدبخت ہے جنوں دے ماں باپ بڑھاپے دی حالت وچ ملن تے انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے. حضور نے فرمایا آمین. واقعی وہ بندہ بدبخت ہے. یا رسول اللہ او بندہ بھی بدبخت ہے جنوں رمضان المبارک دا پیارا مہینہ ملے، شیطان تے سارے شتونگڑے بند ہون، پھر بھی نیکی کر کے رب کولو بخشش نہ لے سکے.
حضور نے فرمایا آمین۔ یا رسول اللہ او بندہ بھی بد وقت ہے جن دے سامنے تہاڈا ذکر کیتا جائے پھر بھی درود و سلام نہ پڑھے؟ حضور نے فرمایا آمین۔ رمضان المبارک دا مہینہ ملے، مد مقابل بھی کوئی نہیں، شیطان اور اندے سارے شتونگڑے رب دی قید وچ نے، پھر کسی عام بندے دی قید وچ ہوئیے کہہ سکتے ہیں یار ہو سکتا ہے راتی نکل آن، ہو سکتا ہے کوئی رشوت دے کے تے کوئی بندوبست کر لین باہر نکلن دا آزادی دا، لیکن اللہ پاک دی قید ان بطش ربک لشدید، اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے 30واں پارہ سورۃ البروج، ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ دی پکڑ تو کوئی نہیں نکل سکتا، اللہ پاک خود اپنی پکڑ نو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ دی پکڑ ہوئے تے شیطان نکل آوے، سب تو بڑا دشمن اللہ دے سامنے تکبر کرن والا، اللہ دے سامنے اللہ دے بندیاں نو ورغلان والا، ہٹان والا، راہ راست تو بہکان والا، ایڈا وڈا دشمن اللہ دی قید وچ ہوئے تے پھر نکل جاوے، تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ میدان کلا تے پھر بندہ میدان نہ مار سکے، حضرت اس بندے تو وڈی پھر بد بختی تے بد نصیبی کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بندہ بد بخت ہے جڑا رمضان المبارک دا مہینہ پاوے، ان دی زندگی وچ رمضان المبارک دا مہینہ آوے تے پھر رب دی رحمت اور رب دے کولو بخشش نہ لے سکے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آمین فرما کے مہر لگا دیتی، واقعی وہ بندہ بہت بڑا بد بخت اور بد نصیب ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، رمضان المبارک مسلمانہ واسطے، نیکوکاراں واسطے ایک موسم بہار ہے۔ کادا؟ نیکیاں دا موسم بہار، نیکیاں دا موسم بہار۔ ایک نیکی 70 گنا زیادہ اجر و ثواب، ایک نفل فرض دے برابر ثواب، ایک فرض پڑھو 70 فرضاں دے برابر ثواب۔ اس تو بڑا بھی کوئی اللہ دا کرم ہونا ہے، اس تو بڑا بھی کوئی اللہ دا کرم۔ پیارے مسلمانوں، اے مسلمانہ دا نیکیاں دا موسم بہار ہے، ان دی خوب تیاری بڑے اہتمام دے نال فرمانی چاہیے، بڑے ذوق اور شوق دے نال اس مہینے دا استقبال کرنا چاہیے۔ اس مہینے دی آمد وچ خوشیاں دا اظہار، اور صحابہ کرام دے چہرے تے جڑی خوشی دے اثار ہوندے سی رمضان ویکھ کے، کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یار او نبی جنہ دے وسیلے دی سانو جناب والا ضرورت ہے، اور جنہ دے وسیلے دے نال اسی دعاواں کرنے ہاں، یا اللہ اپنے محبوب دا وسیلہ ساڈی دعاواں قبول فرما۔ اسے نبی دے واسطے اور وسیلے دی تڑپ دے نال اسی بخشش مانگنے اپنے رب دے کول۔ اس نبی دا انداز کیسا ہے، اس نبی دا رمضان المبارک دے نال پیار کیسا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندیاں نے نبی پاک باقی مہینوں دی بنسبت اس مہینے دے وچ بہت زیادہ عبادت دا اہتمام فرما دے سن، بہت زیادہ عبادت دا اہتمام۔ کیسا عبادت دا شوق ہونا ہے۔ باقی مہینوں دے وچ اللہ اپنے محبوب نو اعلان فرما رہا ہے قرآن پاک، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفا، اے محبوب ساری ساری رات کھڑا ہو کے عبادت کرنا ہے، تیرے پیراں تے ورم آ جاندا ہے، تیرے پیراں تے سوج آ جاندی ہے، سوج تیرے پیراں تے احساس پروردگار رب تے بے نیاز ہے۔ وہ فرماندا اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، انہوں کسے دی نیاز مندی نہیں، لیکن وہ نیاز مند ہے، بے نیاز ہے، کسے دا بھی نیاز مند نہیں، لیکن ساری دنیا وچ ایک ذات ایسی ہے جن دے نال انہوں بھی بڑا پیار ہے، جن دے نال انہوں بھی بڑی محبت ہے، اور اللہ پاک دی اس محبت نو علامہ اقبال قلندر لاہوری نے اپنی زبان وچ بیان فرمایا کہ اس مالک دی طرف اعلان ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماندے نے کہ اللہ اس بندے نال اینا پیار کردا ہے جڑا بندہ اون دے حبیب نال پیار کرے۔ اللہ فرماتا ہے تختی بھی تیری تے قلم بھی تیرا، اپنی تقدیر دے فیصلے آپ ہی لکھدا جا۔ وہ اپنے محبوب دے نال پیار کرن والے نو اینی محبت عطا فرماتا ہے، وہ اپنے محبوب دے نال پیار کرن والے دے نال اینا پیار فرماتا ہے، دسو پھر اپنے حبیب دے نال کنا پیار فرماتا ہونا ہے کوئی اندازہ کہ انہوں اپنے حبیب دے نال۔ باقی مہینوں دے وچ نبی پاک دی عبادت دا اے معمول ہے کہ پیراں دے وچ ورم آ جاندا ہے، کھلو کھلو کے پیر سج جاندے نے، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب تیرے پیراں تے ورم آ جاندا ہے، ادھی راتی عبادت کر لیا کر تے ادھی راتی آرام بھی کر لیا کر، ادھی راتی آرام بھی فرمایا کر، ساری ساری رات تیرے پیراں تے ورم آ جاندا ہے، تیرے پیراں تے سوزش آ جاندی، کمال ہے۔
جڑا نبی رمضان شریف تو ہٹ کے اینی عبادت کردا ہے، سوچ سکتے ہو رمضان شریف دے وچ عبادت دا کیسا معمول ہونا ہے؟ رمضان شریف دے وچ کیسا عبادت دا ذوق ہونا ہے؟ سیدہ عائشہ تو صدیقہ فرماندیاں نے حضور عبادت واسطے کمر بستہ ہو جاندے سن، اور باقی مہینیاں دی بنسبت نبی پاک اس مہینے دے اندر اور زیادہ عبادت دا اہتمام فرما دے سن، اور زیادہ عبادت دا احترام۔ آؤ حدیث پاک سماعت فرماؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ رمضان المبارک دا روزہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جڑا شخص رمضان المبارک دا روزہ رکھے اپنے ایمان دی خاطر، ایمان واسطے، جڑا بندہ رمضان المبارک دا روزہ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ان دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ غفر له ما تقدم، جو کچھ پیچھے ان دے کولوں گناہ ہو گئے، من ذنبه، جو گناہ ہو گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ ان دے سارے گناہ معاف فرما دیندا ہے۔ روزہ رکھے، روزہ رکھیا، گناہ تے سارے معاف ہو گئے، ہن افطاری ویلے اللہ کی عطا فرمادا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزانہ بلا ناغا رمضان المبارک دے مہینے وچ ہر افطاری ویلے اللہ پاک 60,000 لوگاں دی بخشش فرما کے جنت دا حقدار بنا دیندا ہے۔ روزانہ بلا ناغا ہر روز اللہ پاک افطاری ویلے 60,000 لوگاں دی بخشش فرمادا ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر عمل دی جزا، ہر عمل دی جزا اللہ عطا فرمائے گا، دنیا تے بھی آخرت اندر بھی، لیکن روزے دی جزا، روزے دی جزا اللہ دنیا تے جیڑی دیوے گا او تے عطا ہو جائے گی، لیکن قیامت والے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا الصوم لی، روزہ میرے واسطے ہے، آنا اجزی بھی، اور ان دی جزا بھی میں خود ہاں، ان دی جزا بھی میں خود ہاں۔ اچھا یار کمال والی بات نہیں، جن دی جزا خود پروردگار ہے وہ بندہ کوئی جنت تو دور ہونا ہے، وہ بندہ پھر کوئی جنت تو دور ہونا ہے جن دی جزا خود اللہ پاک دی ذات ہے۔ واقعہ بڑا پیارا یاد آ گیا، حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنے سارے غلاماں نو ارشاد فرمایا بھی تھوڑی دیر تو بعد ہے محل دا دروازہ کھلے گا تے محل دے وچ جڑی شے موجود ہے، جڑا بندہ جڑی شے تے ہاتھ رکھے گا اندی ہو جائے گی، جڑا بندہ جڑی شے تے ہاتھ رکھے گا وہ شے اندی ہو جائے گی۔ سلطان اعلان کر کے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھلیا، سلطان بھی محل دے وچ، سونے چاندی ہیرے جواہرات دے ٹگ لگے نے، بندے جناب والا جویں ہی اندر داخل ہوئے محل دے، کسی نے کیڑے شے تے ہاتھ رکھیا، کسی نے سونے تے، کسی نے چاندی تے، کسی نے ہیرے دے ڈھیر تے، کسی نے کیڑے جواہر نو جناب والا ہاتھ رکھ کے اپنی ملکیت وچ لے لیا۔ حضرت سلطان دا ایک غلام سی ایاز، جدو ایاز اندر داخل ہویا نا، انہیں جا کے سلطان دے کندھے تے ہاتھ رکھ دیتا، سلطان دے موڑے تے ہاتھ رکھ دیتا۔ سلطان نے آکھیا بھی ایاز، جدو سارے لوگ اپنے خزانے اکٹھا کرن دی فکر وچ نے تے تو میرے کندھے تے کیوں ہاتھ رکھیا؟ آپ دست برستا عرض کردے نے جناب تسا فرمایا سی جدو محل دا دروازہ کھلے گا جیڑی شے اندر ہوئے گی، جیڑا بندہ جیڑی شے تے ہاتھ رکھے گا اندی ہو جائے گی۔ جناب جدو دروازہ کھلیا میری اکھ نے ویکھیا تسی بھی محل دے وچ ہی سو، تسی بھی محل دے اندر ہی بیٹھے سو، تے جناب جیڑے بندے نو جیڑی شے دی طلب ہے انہیں اتھے ہاتھ رکھ دیتا ہے، مینوں جناب دی طلب ہے میں تواڈے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایاز مینوں یہ بھی دسنا تو میرے تے ہاتھ کیوں رکھیا؟ آپ عرض کردے نے ایاز جناب بات اے کہ اے بندے جڑے بھی خزانہ کٹھا کرن دی فکر وچ نے، اے سارے خزانے دے مالک تے تسی ہو نا، اے بندے خزانہ کٹھا کردے پے نے، او جنی کوئی شے پکڑن گے اونی شے ملے گی نا، جے میں تواڈے تے ہاتھ رکھ دیتا تسی مینوں مل گئے خزانے پیچھے رہ جانے نے۔ سبحان اللہ۔
اے جتنے خزانے نے کوئی پیچھا رہ جانے سارے خزانے بھی تے مینوں ملی جانے نے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ دی طرفوں حکم ہے الصوم لی، روزہ میرے واسطے ہے، آنا عاجزی بھی ہی، ان دی جزا بھی میں خود ہاں، ان دی جزا بھی میں خود ہاں، ان دی جزا بھی میں خود ہاں. وہ میں کیا مسلمانہ جن دی جزا خود اللہ پاک ہے، جنت کوئی پیچھا رہ جانی؟ کوئی جنت دیا نعمتاں پیچھا رہ جانی ہے؟ کوئی جنت ورگا انعام پیچھا رہ جانا ہے؟ جس رب نے بنائی جنت تیرے واسطے ہے، او رب خود تیرے نام لگ گیا تے جنت دیا بھی ساریاں نعمتاں اللہ تینوں عطا فرما دے گا. الصوم لی انا اجزی بھی، رمضان المبارک اللہ پاک نے سانو بخشش واسطے ہی عطا فرمایا ہے، ساڑی بخشش دا ایک تحفہ بن کے اے رمضان المبارک ساڑے کو لاندا ہے. پیارے مسلمانوں، اس ماہ مبارک دا احترام، اس ماہ مبارک دے نال محبت ساڑے ایمان دا بھی ایک حصہ ہے. اس ماہ مبارک دے نال پیار محبت، اور جنہاں نے اس ماہ مبارک دا احترام کیتا ہے، اس ماہ مبارک دی قدر کیتی ہے، قسم خدا پاک دی، انہاں نو اللہ نے دنیا دے بھی رنگ لائے نے، انہاں نو قبر وچ بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار اپنی رحمتاں اور جڑیاں قیامت نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانی انہاں دا تے حساب ہی کوئی نہیں، حساب ہی کوئی نہیں. شہر بخارا دے وچ ایک مجوسی رہندا سی، شہر بخارا جڑا امام بخاری دا شہر ہے. ایک مجوسی رہندا سی، مجوسی کہندے نے جڑا اگ دی پوجا کرے، اگ دی پوجا پاٹ کرن والا، اگ دا پجاری. تے جڑا اللہ تو علاوہ کسی شے دا پجاری ہوئے مسلمان ہوندا ہے؟ مسلمان ہو وہ مسلمان نہیں ہوندا جڑا ایک رب تو علاوہ کسے نو عبادت، کسے نو سجدہ کرے، ایک رب تو علاوہ کسے دی عبادت کرے، کسے دی پوجا کرے، وہ مسلمان نہیں ہوندا. مجوسی سی، اگ دا پجاری سی، کافر سی. رمضان المبارک دا پیارا مہینہ جلوہ گر ہویا، اپنی رحمتاں تے برکتاں لے کے جدو اس دنیا تے مسلمانہ دے دامن گیر ہویا، مجوسی دا بیٹا سی، کافر سی، کافر نو کی لگے قرآن نال، کافر نو کی لگے رمضان نال. این دا بیٹا پہلا روزہ ہوئے، این دا بیٹا مجوسی دا بازار دے وچ سریام کوئی چیز رہی خریدی، بازار تو دکان تو خریدی تے کھان لگ پیا. بازار دے وچ چل دے راہ تے ہے کافر دا بیٹا، دکان تو چیز خریدی کھان لگ پیا. ادھروں دا بیٹا کھاندا آ رہا ہے، ادھروں مجوسی آ گیا بازار دے وچ. مجوسی نے اپنے بیٹے نو بازار دے وچ رمضان دے مہینے اندر جدو چیز کھاندے ویکھیا نا تے غصہ آ گیا. کی آ گیا؟ غصہ. کس گل تو؟ بھی مسلمانہ دا رمضان دا مہینہ ہے تے اے سرے عام بازار چ کھا رہا ہے. ہائے ہائے، اللہ سانو بھی اے حیا عطا فرماوے. اج دے مسلمان نو دنیا داری دی اتنی فکر ہے کہ میں امیر ہو جاواں، میں کمائی کر لواں. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑا میری امت واسطے آسانی پیدا فرمائے اللہ اون دے واسطے آسانیاں پیدا فرماندا ہے. دیکھو اج دا مسلمان ہر شے دا ریٹ کئی گنا بڑھا کے رمضان شریف دے وچ وہ اپنی کمائی دا بندوبست کر رہا ہے. کئی گنا ریٹ بڑھا کے، کئی گنا شے نو مہنگا کر کے. رمضان شریف تو ایک مہینہ پہلے کھجوراں دے سٹاک ہون لگ پے، بازار دے وچ کھجور کم ہو گئی. بھئی کم کیوں ہو گئی؟ جناب رمضان شریف واسطے کھجوراں دا سٹاک ہو رہا ہے. تے سٹاک کون کر رہا ہے؟ مسلمان. مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھن والا، جس نبی نے ساڑی اے اصلاح فرمائی، اے تربیت فرمائی کہ آسانی پیدا کرو. آسانی، اسی کی آسانی پیدا کر رہے ہیں؟ سانو تے دنیا دی اینی فکر اور اینی پرواہ کہ اسی شیواں نو سٹاک کرن لگ پے. رمضان آ رہا ہے، شیواں دے ریٹ کئی گنا بڑھا کے رمضان شریف دے وچ مسلمان فروخت کرن گے، مسلمان ویچن گے، کمائی کرن گے، دنیا کمان گے. اس مجوسی نو غصہ آیا اپنے بیٹے دی اس حرکت تو کہ مسلمانہ دا رمضان المبارک ہے تے اے بازار دے وچ سریام چیز کھا رہا ہے. ساڈے مسلمان ہوٹل بند نہیں کر دے، ائی پردہ لا کے کام پھر وہی کر رہے ہوندے، پردہ لا کے کام پھر وہی کر رہے نے. کئی جگہ تے پردے والے وہی کام نہیں ہوندا. دنیا داری دی انی فکر اور پرواہ کہ پردے دا بھی جناب والا اہتمام نہیں. لیکن کئی جگہ تے پردہ لا کے اندر پھر وہی. انہیں مسلمان دنیا داری دے لحاظ دے وچ فکر ماندے. تے سرکار نے کی فرمایا سی بھی صحابہ مینوں میرے جان تو بعد تواڈے تو شرک دا کوئی خوف نہیں،
ہاں اینا خوف ہے کہ تسی دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا دار۔ اور مسلمان اج دا مسلمان جنہ دنیا دے نال پیار کردا ہے اینا اگر اپنے نبی دے نال پیار کردا، کوئی مسلمان ایسا نہیں سی جنوں اللہ درجہ ولایت عطا نہ فرمادا۔ ہر مسلمان دے کول درجہ ولایت ہوندا، ہر مسلمان کول، لیکن مسلمان اگر ایندے تو محروم ہے ان دی وجہ کہ دنیا دار ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب نے جدوں دی دنیا بنائی ہے صرف دنیا بنان ویلے رب نے نگاہ کیتی ہے، جدوں دنیا تخلیق ہو گئی اس تو بعد اللہ نے کدے بھی اس دنیا دی طرف نگاہ نہیں فرمائی۔ اس دنیا دی طرف اللہ نے نگاہ، ہاں اس دنیا دی طرف اللہ نے کدے بھی نگاہ نہیں فرمائی۔ یار جندی والے اللہ نے کدے نگاہ نہیں فرمائی، ساڈی نگاہ ہر ویلے ادھر ہے، ساڈی ہر ویلے نگاہ ادھر ہے۔ جے کوئی بندہ کسی پیر صاحب دا مرید ہو گیا تے پیر صاحب دی بھی نگاہ ادھر ہے، تے مرید اپنے پیر دے کول جاندا پیا تے اون دی بھی نگاہ ادھر ہی ہے۔ جی کام نہیں چلدا پیا، کاروبار بڑا مٹھا ہو گیا، روزگار بڑا تنگ ہو گیا، پیسہ آندا ہے پتہ ہی نہیں لگدا جاندا کدھر ہے۔ یعنی جیڑے مرید دی طلب دنیا تے پھر اس مرید نو پیر کولو لبنا کی، سارا ماحول ہی بدل گیا۔ مسلمان اپنی تعلیم تو بڑی پیچھے چلا گیا۔ مجوسی نو آیا غصہ کہ مسلمانہ دا رمضان ہے تے شریعام کھا رہا ہے، اس غصے دی حالت میں انہیں اپنے بیٹے دے چہرے تے تھپڑ ماریا کہ مسلمانہ دا رمضان المبارک ہے تے شریعام بازار دے وچ شے کھا رہا ہے۔ غصہ آیا، غصے دی حالت وچ اپنے بیٹے نو تھپڑ ماریا بھی تینوں شرم نہیں آندی، تینوں حیا نہیں آندا، مسلمانہ دا رمضان المبارک ہے تے تو شریعام بازار دے وچ شے کھا رہا ہے۔ تھپڑ مار کے اپنے بیٹے نو گھر بھیج دیتا، خود بھی گھر گیا۔ شام ہوئی، اندھیرا چھا گیا، اللہ پاک نے کرم دا میਂہ برسا دیتا، خواب دے وچ مدینے دا ماہی آ گیا۔ سارے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے نو خود دولت ایمان عطا فرمائی، خود اس بندے نو دولت ایمان عطا فرمائی، اور اس بندے نو جدو دولت ایمان نصیب ہوئی اللہ پاک نے پھر انہوں ایسی پاکیزہ کردار والی زندگی عطا فرمائی کہ اپنے جان تو بعد کسی عزیز دے خواب دے وچ آیا، پوچھا بھی ہاں جی اللہ نے کی کیتا؟ کہندا بڑا کرم ہویا ہے، بڑی کرم نوازی ہوئی ہے، بڑی مہربانی ہوئی ہے۔ کس کم دی وجہ تو؟ کہندا رمضان شریف دا احترام کیتا سی، دولت ایمان بھی مل گئی تے اللہ دی طرفوں بخشش بھی مل گئی، دولت ایمان بھی مل گئی، اللہ دی طرفوں بخشش بھی مل گئی۔ اگر غیر ہو کے احترام کرے اللہ ایمان بھی دے دے بخشش بھی دے دے، تے جے اسی اپنے ہو کے کریے تے خالی بخشش بھی نہیں ملنی، خالی بخشش بھی نہیں ملنی جے اپنے ہو کے کریے۔ حضرت وجہ صرف اے کہ اسی زبان دے مسلمان ہاں، صرف زبان دے تے زبانی مسلمان اللہ اور اللہ دے رسول نو بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ تے خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ سورۃ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے مسلمانوں ایمان والےو جویں تہاڈی زبان کہے نا تے تسی بھی اوویں ہی کرو، جو تہاڈی زبان بولے اوویں کرو، تے جویں تسی کرو تہاڈی زبان بھی اوویں بولے۔ جے تسی اپنے پتراں نو ایمانداری دا سبق دیندے ہو پہلے خود ایماندار بنو، جے تسی اپنی اولاد نو دیندار بنانا چاہتے ہو پہلے خود دیندار بنو، اگر تسی اپنے بچیاں نو نمازی بنانا چاہتے ہو پہلے خود نمازی بنو۔ ایک ہی بات ہوئی، آپ نو نماز دی توفیق ہونی تے پتراں دے اوتے ہمیشہ زور، چل نماز پڑھ گیا، چل قرآن پڑھ گیا، چل مسجد جا، ایک ہی بات ہوئی۔ اللہ فرماتا ہے جویں کہندے ہو اوویں کرو تے جویں کردے ہو اوویں کہو، تے جدو تسی جویں کہو گے اوویں کرو گے اللہ تہاڈی زبان دے وچ اثر پیدا فرما دے گا۔ ادھروں گل تیرے منہ نکلے گی اگلے دے دل 'ਚ جا ٹھکے گی۔ ساڈی گل دے وچ، ساڈی دعا دے وچ، ساڈی زبان دے وچ، ساڈے الفاظ دے وچ، ساڈے قول دے وچ، ساڈے جملیاں دے وچ اگر اثر نہیں ہے گا اون دی وجہ یہ ہے کہ اسی کہنے کو جا کرنے کو جا، تے جو اسی کہاں گے وہ اسی کراں گے، جو اسی کراں گے وہی اسی کہاں گے۔ انشاءاللہ تعالی ساڈی زبان دے وچ اللہ دی طرفوں ایسا کمال پیدا ہوئے گا، جڑا بندہ سندا جائے گا وہی بندہ مندا جائے گا، جڑا بندہ سندا جائے گا مندا جائے گا، ہوندی کی مجال ہے مننے نا۔ رمضان المبارک اللہ پاک دی طرفوں بڑا رحمتاں والا مہینہ ہے، بڑیاں برکتاں والا مہینہ ہے۔
ایویں غفلت کی چادر اوڑھ کے اس مہینے نو برباد نہیں کرنا، اس مہینے نو ضائع نہیں کرنا، جتنا ہو سکے احترام کرنا ہے، جتنا ہو سکے۔ اور اندے احترام دے وچ بھی نہیں سوچنا بھی میں اینا کر لیا تے حق ادا ہو گیا، حق تے ادا کر ہی نہیں سکدے، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی کرو رمضان المبارک دا احترام جتنا ہو سکے کرو، ایندا اجر، ایندی جزا، ایندا انعام اللہ پاک عطا فرمائے گا، اللہ عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث پاک دے راوی نے، کہ اللہ پاک جویں رمضان المبارک آندا ہے آسمان دے دروازے کھول دیندا ہے۔ کادے دروازے؟ آسمان دے اللہ سارے دروازے کھول دیندا ہے، جنت دے دروازے اللہ کھول دیندا ہے، جہنم دے اللہ سارے دروازے بند فرما دیندا ہے، اور سارے شیاطین نو اللہ زنجیراں دے وچ بند فرما دیندا ہے۔ جہنم دے دروازے بند، جنت دے دروازے کھل گئے۔ گناہ والے پاسے لے جان والا، اللہ دی نافرمانی کروان والا، رب رسول تو دور کرن والا شیطان تے اندے سارے چیلے شتونگڑے اللہ نے بند فرما دیتے۔ جدو سارے بند ہو گئے تے پھر بھی بندہ مسلمان نیکی نہ کر سکے، گل پھر پہلے والی گھم کے آ گئی بھی بندے نو میدان دے وچ کھڑا کیتا تے سامنے اوندا مد مقابل، ہن بندے نو کیا جاوے بھی اندے مقابلے تو بعد تینوں انعام ملے گا، بندہ پریشان ہوئے گا بھی اندے مقابلہ کرنا ہے، اندہ مقابلہ کرنا ہے، پتہ نہیں جتاں گا کہ ہاراں گا۔ تے جے بندے نو میدان وچ کھڑا کیتا جاوے تے مد مقابل بھی سامنے کوئی نہ ہوئے تے بندے نو آکھے بس تھوڑی جی ہمت کر اوتھے چلا جا تے تینوں تیرا انعام مل جائے گا، بندہ پھر بھی میدان نہ مار سکے تے پھر بندے دی بدبختی ہے نا۔ رمضان المبارک دے وچ سانو نیکی تو ہٹان والا، گناہ والے پاسے لے جان والا شیطان تے بند ہے، اے تے میدان وچ ہے ہی کوئی نہیں، تے پھر بھی بندہ مسلمان نہ میدان مار سکے، پھر بھی بندہ مسلمان کامیاب نہ ہو سکے تے پھر ان دی بدبختی تے بد نصیبی ہے۔ خود بھی رمضان المبارک دے اندر نیکی دا اہتمام، نیکی دا ذوق اپنے اندر پیدا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی بھی سارا سال قرآن پاک دی تلاوت کثرت نال فرما دے سن، لیکن اس مہینے دے وچ حضرت جبریل امین نبی پاک دی بارگاہ دے وچ ڈیلی آندے سن، ڈیلی بلا ناغا، اور آ کے قرآن پاک دا دور فرمایا کردے سن۔ حضرت جبریل نبی پاک نو سنا دے سن، نبی پاک حضرت جبریل نو سنا دے سن۔ انج قرآن پاک پڑھن دا ذوق ہوندا سی، اور صحابہ کرام دے اندر ایک ذوق ہوندا سی۔ اولیاء اطہار پیچھے جتنے بھی بزرگان دین نے انہاں دی زندگی نو پڑھو اور انہاں دے اندازے معاملات دیکھو، رمضان المبارک دے اندر انہاں دی ساری صورتحال اور انہاں دی زندگی دا نقشہ آٹومیٹک فوراً تبدیل ہو جاندہ سی۔ جناب رمضان المبارک آ گیا، نیکیاں دا موسم بہار آ گیا، لٹ لو رب دیا رحمتاں جتنیاں ہو سکدیاں نے۔ اے مہینہ رب نو راضی کرن والا ہے، اے مہینہ بڑی آسانی دے نال اللہ پاک دے قریب ہون والا ہے۔ تھوڑی جی کوشش کرو، اللہ پاک دی طرفوں ہزار ہا انوار و تجلیات بندے نو مل جان گے، ہزار ہا، تھوڑی جی، صرف ایویں تھوڑی جی۔ نبی پاک ارشاد فرماندے نے اللہ پاک سارا سال جنت نو حکم فرماندا ہے بھی جنت نو سجاؤ، فرشتے جنت نو سجاندے نے، سارا سال جنت نو سجایا جاندا ہے۔ پھر رمضان شریف دے وچ بندیاں نو بخشش دے کے جنت دا مہمان بنایا جاندا ہے۔ رمضان شریف اندر بندیاں نو بخشش دے کے جنت دا مہمان بنایا جاندا ہے۔ سارا سال جنت نو سجاؤ جنت نو، جنت سج رہی ہے کنہ واسطے؟ نبی پاک دے غلاماں واسطے، نبی پاک دے حبداراں واسطے، رمضان المبارک دے روزے رکھن والے واسطے، رمضان شریف دا احترام کرن والے واسطے۔ حضرت کڈی کمال والی بات ہے، ایک مجوسی احترام کر کے وہ جنت دا حقدار بن گیا تے کلمہ پڑھ کے مسلمان اینی دنیا داری دی فکر کہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں رمضان شریف دا احترام کی ہے، رمضان شریف دا ادب کی ہے، رمضان شریف دے احکامات کی نے۔ کرو کمائی، رزق حلال کمانا عبادت ہے، جتنا ہو سکتا ہے رزق حلال کماؤ، لیکن انج بھی دنیا داری دے وچ بے فکر نہ ہو جاؤ کہ تانوں اپنے دین دے اصولاں دا پتہ ہی بھول جاوے، تانوں اپنے دین دے معاملات دی فکر ہی نہ ہوئے۔ کرو کمائی نو اللہ رسول نے منع نہیں فرمایا، کمائی نو اللہ رسول نے ناجائز نہیں فرمایا، بلکہ کمائی نو اللہ رسول نے یہی بیان فرمایا کہ حلال طریقے نال کماؤ، یہ بھی تہاڈی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن
ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਅਲਸਤ ਗਰਕ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕੁਰਾਨ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਮਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮੋ ਇਕਰਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ? ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਬਹ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਬਦਲੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਬਹ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਸਹਿਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਨਾਬ ਮਸੀਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਨੈਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੇਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਬਲਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਦਾ, ਦੀਗਰ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੁਣਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਹੱਦਿਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਤੌਬਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਡਾਕੂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਨਾਮੀਨੇਟ ਡਾਕੂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, اور قرآن پاک دی آیت سی الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ہے ایمان والےو کیا حال وقت نہیں آیا کہ اللہ دے خوف نال تاڑے دل ڈر جان تے تسی اللہ دے ذکر والے پاسے آ جاؤ۔ انہاں نے جتھے ہی اے آیت سنی نا، اے اوتھے کمبن لگ پے، جسم چ کپ کپی تاری ہوگی، اسے جگہ تے روندے روندے واپس آ گئے۔ جیویں واپس آئے اللہ دے حضور صدقے دل نال توبہ کی تھی، دین حاصل کرن دا جذبہ اپنے اندر بیدار کی تھا، پھر دین حاصل کیتا، پھر وقت نے دیکھیا کہ اے جڑا وقت دا بہت بڑا ڈاکو سی، اے وقت دا سب تو بڑا محدث بنیا، سب تو بڑا محدث بنیا۔ اندر اپنے شوق پیدا کرو، ایک معرفت پیدا کرو، شوق ہوئے کہ رمضان شریف آ گیا، ہن اسی رمضان شریف دے وچ باقی ساری چیزاں نو چھوڑ کے اسی قرآن پڑھنا ہے، تے قرآن انج پڑھنا ہے کہ قرآن سیکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تواڈے وچوں سب تو بہتر ہوے جڑا قرآن سکھدا ہوے تے پھر اگے قرآن سکھاندا ہوے، خود بھی سیکھنا ہے تے اپنے بچیاں نو بھی سکھانا ہے۔ روزانہ پورا سال نہیں تے کم از کم رمضان شریف دے اندر روزانہ ایک رکوع ترجمے نال تفسیر دے نال ایک رکوع روزانہ پڑھنا ہے۔ اگر خود نو سمجھ نہ آوے، اسی بیٹھے ہاں، سانو دسو جناب ہے سانو انہاں کو سمجھاؤ تاکہ اسی گھر جا کے اپنے گھر دیاں نو سمجھائیے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان شریف دی برکت دے نال ایک مہینے دا وظیفہ اللہ پاک گھر دا نقشہ بدل دے گا، ساڈا نقشہ بدل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ رمضان شریف آ رہا ہے، کادی کوشش کرنی ہے؟ نیکیاں دی۔ جڑا بندہ پہلے پابند نماز ہے وہ نفلاں دی کثرت کرے، جڑا بندہ نماز دا پابند نہیں وہ نماز دی پابندی کرے۔ انشاءاللہ تعالی ایک مہینہ روٹین دے نال چلے گا، اللہ پاک باقی مہینہ وچ بھی نماز دا شوق عطا فرما دے گا۔ کوشش فرماؤ گے رمضان شریف اندر انشاءاللہ تعالی، روزے بھی رکھو گے، ادب و احترام بھی کرو گے۔ ہاں اگر کوئی بندہ بیماری دی وجہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، ان دے واسطے اجازت ہے۔ اگر کوئی بندہ بیماری دی وجہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، ان دے واسطے اجازت ہے جدو صحت مند ہو جاوے پھر روزہ رکھ لوے۔ اگر پھر بھی وہ نہیں رکھ سکتا، بیماری اتنی زیادہ ہے، پھر ان دے واسطے روزے دا فدیہ ہے، ایک بندے دے کھان پین دا 2 ٹائم دا خرچہ دے دے۔ نہیں سوکھا ہے وہ نہیں دا، پہلے حکم ہے یہ